بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لے گیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امانت دار نہیں وہ کامل ایمان والا نہیں، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہی ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے، یعنی جیسے سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، نماز کا چھوڑنا مسلمان کو کفر و شرک تک پہنچانے والا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کامل وضو کرتا ہے پھر نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنے اکیلے نماز پڑھنے سے 20 درجے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جماعت سے نماز پڑھنے پر خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صف میں خالی جگہ کو پورا کیا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صف کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ملا دیتے ہیں، اور جو شخص صف کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو درست کیا کرو کیونکہ نماز کو اچھی طرح ادا کرنے میں صفوں کو سیدھا کرنا شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگر چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا تو اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے پھر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، کامل حج اور عمرے کا ثواب، کامل حج اور عمرے کا ثواب، کامل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ ہو، میں تمہارے دن بھر کے کاموں کو بنا دوں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ہر روز 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے سوال کیا، ہم میں سے کوئی آدمی 1000 نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھیں، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کو قیامت کے دن ذکر اور درود شریف کے ثواب کو دیکھتے ہوئے اس مجلس پر افسوس ہوگا، اگرچہ وہ لوگ اپنی دوسری نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل بھی ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ گویا بدبودار مردہ گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں، اور یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن افسوس کا ذریعہ ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکے گا، اس کو رات کے شروع میں سونے سے پہلے وتر پڑھ لینی چاہیے، اور جس کو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی امید ہو اسے آخر رات میں وتر پڑھنے چاہیے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت تلاوت کرنا افضل ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی بستر پر جا کر قرآن کریم کی کوئی سی بھی سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں، پھر جب بھی وہ بیدار ہو اس کے بیدار ہونے تک کوئی تکلیف دے چیز اس کے قریب نہیں آتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ اس رات اللہ پاک کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں 100 آیات کی تلاوت کرے وہ اس رات عبادت گزاروں میں شمار کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد رکھو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ کون کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائی کی کسی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما کر اس کو اس مصیبت سے نجات دے دیں اور تم کو مصیبت میں مبتلا کر دیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسے گناہ پر عار دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اگر گناہ کے بارے میں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے سوائے اس شخص کے جو شرک کی حالت میں مرا ہو، یا اس مسلمان کے جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن کو قتل کیا اور اس کے قتل پر خوشی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض قبول فرمائیں گے اور نہ نفل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لعنت ملامت کرنے والا ہو۔